غیرت مند بچہ ہے، ایسے میرا بیٹا آئے گا نہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا آپ کہیے، میں بھی کہتی ہوں۔ کہتی میں نے بھی بھیجا اپنی نفیسہ کو، ابو طالب نے بھی کہا۔ کہتی جب وہ میرے گھر پہلی بار آئے، وہ بیان کرتی ہے کہ میرے گھر کا دروازہ نہ پورب کی طرف تھا نہ پچھم کی طرف تھا، یعنی جب سورج نکلتا تھا تب بھی روشنی نہیں آتی تھی، جب ڈوبتا تھا تب بھی نہیں آتی تھی۔ فرماتی مگر اس دن عجیب کرشمہ ہوا، کہتی میں نے دیکھا کہ ایک دم میرے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ میں نے کہا یا اللہ کہیں سورج نے راستہ تو نہیں بدل دیا؟ کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا تو سورج تو نہیں تھا، پردے کے پیچھے آمنہ کا لال کھڑا تھا اور چہرے کا عالم یہ تھا کہ چھٹ چھٹ کے نور اندر کو آ رہا تھا۔ میرا امام کہتا ہے خورشید پاک کے زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان بے شک نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بولو 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 سبحان اللہ بولو، مسکرا کے بولو۔ کہتی میں نے حسین بہت دیکھے تھے مگر ایسا حسین۔ امی عائشہ فرماتی ہے، ذرا غور تو غور، امی عائشہ فرماتی حضور کا اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ ایک دن نبی پاک نے کالی چادر اوڑھی، اور کالی چادر وہ میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نظر جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرماتی امی عائشہ کہ حضور نے کالی چادر اوڑھ لی، اور اوڑھنے کے بعد مجھ سے کہا بتا عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ میں نے کہا حضور میرے پاس ایسے لفظ نہیں ہے جو میں بتاؤں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں پھر بھی بتانا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ فرماتی حضور نے کئی مرتبہ کہا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کما حقہ تو نہیں، البتہ ایسے الفاظ تو نہیں بنے کہ آپ کی تعریف ہو پائے، مگر میرے آقا اس وقت کالی چادر میں آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے برسات میں کالی بدلی کے اندر سے چاند نکل آیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ سیدہ خدیجہ کہتی میں آگے بڑھی، میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے تھے، لوگ مجھے تانک جھانک کرتے تھے، دیکھے تو خدیجہ کیسی ہے۔ جب کوئی میرے گھر آتا تھا یہ پہلا شخص آیا تھا جس کی نظریں جھکی تھی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں 8 نبیوں سے ملا، 800 باتیں سیکھی، تجھے اس میں سے ایک بتا رہا ہوں جو بہت ضروری ہے، وہ یہ میرے بیٹے جب کسی گھر پہ جائے تو نظریں جھکا کے رکھنا، اس کی برکت سے اللہ تجھے دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ افسوس کے نوجوانوں کی آنکھوں کی اب پاکیزگی ختم ہو گئی۔ ادھر دیکھیں توجہ کریں۔ سیدہ خدیجہ کہتی میں نے ان سے بات کرنا شروع کی نا تو پھول جھڑ رہے ہیں۔ کہتی پھر میں نے کہا میرے قافلے کے ساتھ آپ تو حضور نہیں جاتے تھے۔ فرماتی میں نے میسرہ سے کہا جا ان کا خیال رکھنا۔ میسرہ بولا ٹھیک ہے۔ کہتی میرا غلام گیا، جب واپس آئے تو میں نے غلام سے پوچھا بتا، تو میرا غلام پہلے تو مجھ سے یہ کہنے لگا ایسا کرو آپ مجھے آزاد کر دو۔ کہا کیوں؟ کہ اب تک جن کے ساتھ آپ بھیجتی تھی نا وہ مجھ پہ ظلم کرتے تھے، مگر یہ پہلا شخص ہے کہ میرے ماں باپ مجھے پوری زندگی میں اتنی محبت نہیں دے پائے جتنی ایک سفر میں آمنہ کے لال نے محبت دی ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مجھے پہلے کھلاتے تھے بعد میں کھاتے تھے، پہلے مجھے سلاتے تھے بعد میں سوتے تھے، اور ان کے ساتھ گیا ہوں تو ایک بار بھی دھوپ میرے اوپر سر پہ نہیں آئی، ان کے بغیر جاتا تھا تو اوپر سر پہ دھوپ آتی تھی۔ کا کیا ہوا؟ سورج نہیں نکلتا تھا کہ سورج تو روز نکلتا تھا، مگر آمنہ کے بیٹے کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہوا چلتا تھا۔ کہتے ہیں وہ غلام کہنے لگا مجھے آزاد کر دو۔ سیدہ خدیجہ بولی یہ بتا فائدہ کتنا ہوا؟ کہ جب منڈی میں پہنچے تو کفار مکہ نے کہا لیجئے جھوٹ بولیے۔ میرے نبی نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہنے لگے اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہ لات عزا کی قسم کھائے بغیر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور نے فرمایا میں سچ بولوں گا۔ وہ کہتا ہے میسرہ کہ سنو انہوں نے سچ بولا، کا پھر کیا ہوا؟ کہ پھر یہ ہوا آج تک کسی جھوٹے کو اتنا فائدہ نہیں ہوا اللہ نے جتنا اس سچے کو فائدہ عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، بولو تو صحیح، نعرے رسالت۔ اچھا بڑی مہربانی آپ بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولے۔ یہ اس طرح کی داد و تحسین یہ بہت بڑی بات ہے، ایسے بزرگ اگر کسی کو نوازیں سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ آپ ذرا بولے سبحان اللہ۔ کہتی ہے سیدہ خدیجہ میرے دل میں محبت تو تھی اور بڑھ گئی۔ کہتی میں نے پیغام بھیج دیا نکاح کا اپنی خاتمہ نفیسہ کے ہاتھ۔ یار کوئی اور نکاح کا پیغام بھیج دیتا نا اور کسی گھر چلا
کہا نفیسہ نے میری مال کے نام سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو حضور نے فرمایا میں ایسے جواب نہیں دوں گا، پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا۔ نوجوان کہتے ہیں نا اپنی بغیر ماں باپ کی مرضی کی شادی کرنا کیسا ہے، میں کہتا ہوں حرام ہے، مگر چونکہ نکاح ہو جاتا ہے، شراب پینے سے نشہ بھی ہو ہی جاتا ہے نا، تو نکاح تو ہو جاتا ہے، مگر ہندو مسلم غیر مسلم سب کا یہ آنکڑا بتا رہا ہوں کہ 99% طلاقیں انہیں ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ ارے بولو تو صحیح، بولا کرو یار، کبھی کبھی بولا کرو، سمجھ آ رہی نہیں؟ حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات جا رہی ہے، حضور دولہا بنے، بولو تو سبحان اللہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، یار آمنہ کا لال دولہا بن کے جا رہا ہے، کس کے یہاں؟ آج بتاؤ تو میرے بتائیں، آج میرے نبی خدیجہ کے گھر نہیں جا رہے ہیں، کب پھر حضور تو ساری بیواؤں کا نصیب جمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کون بیواؤں سے محبت کرتا ہے؟ میرے نبی بیوہ کی طرف چلے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بیواؤں سے شادی کرتا ہے، بالکل غیر مسلموں والے معاشرے کی رسومات ہیں۔ کوئی بیوہ ہو جائے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ایک بیوہ نے پھانسی لگائی، اسے پوچھا تو نے پھانسی کو لگائی؟ بچ گئی، کہنے لگی وہ میری ماں کی وجہ سے۔ کہا کیا؟ کہ بھائی کی شادی تھی تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی ایسا کر، میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ ایسا کر کہ تو میرے سامان مت دیکھا کر۔ میں نے کہا امی مجھے زیورات تو دکھا دو، کہا مجھے کچھ نہیں دکھایا۔ میں نے پوچھا آخر تو مجھے تو نہیں دکھانی، نہ زیورات دکھانے نہ کپڑے؟ تو میری ماں نے کہا تو منحوس ہے نا، بیوہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کی زندگی پہ تیرا اثر پڑے۔ وہ کہنے لگی جی میری ماں نے مجھے بیوہ کہہ دیا تو میں زندہ